اب جہاں تک تراویح کا ایشو ہے، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے مسجد نبی میں حجرہ لگایا گیا، آپ نے ہمیں قیام اللیل رمضان کا کروایا، 2 یا 3 راتوں تک کروایا، اور پھر آپ علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے، لوگ باہر سے کھانستے رہے نبی علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم اتنے لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا رش بڑھ گیا مسجد میں، ظاہر مزہ آ رہا تھا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام فجر کے وقت پھر باہر نکلے، اور آپ فرمایا کہ مجھے تمہارے موجودگی کا پتہ تھا لیکن میں جان بوجھ کے باہر نہیں نکلا، کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کو نماز اتنی پسند نہ آئے کہ وہ تم پہ فرض ہی کر دے اور تم پھر اس کا خیال ہی نہ رکھ سکو، تو امت پہ شفقت یہی ہے کہ یہ فرض نہ ہو۔ اور پھر ایک طریق کے اندر بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اسی حدیث، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو، اور وہ جو میں نے پہلی حدیث بیان کی تھی نا، وہ اسی حدیث کا حصہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ مرد کا فرض کے سوا باقی جو نفلی نمازیں، سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر نماز، یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے کوئی فرض نماز کے سوا نفلی نماز پڑھے اور مسجد نبی میں بھی پڑھ رہا ہو، تب بھی ان دونوں سے بہتر ہے گھر میں وہ نفلی نماز پڑھے۔ تو تراویح کی نماز نفلی نماز ہے، سنت موقدہ کہہ لیں جو بھی اس کو ساتھ کہنا ہے تو نفلی نماز ہے، تو باقی چیزیں تو پھر بالکل چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنے سے، مسجد نبی میں پڑھنے سے بہتر ایک مرد کے لیے گھر میں نفلی نماز پڑھنا ہے، اور یہ قیام رمضان کی بات ہو رہی ہے تراویح کی، تو نبی علیہ السلام نے یہ ترغیب دلائی کہ قیام رمضان گھر میں کیا، اس چیز کی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے شیعہ کا اس میں پھر بڑا ایکسٹریم موقف ہے، وہ تو اسے بدعت سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف سنیوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا ہے کہ پبلک کو یہ کہانی کرا دی کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے، تو یہ کون کہانی کروا گیا؟ صدیوں سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ابھی بھی کروڑوں عوام ان کی یہی کہتی ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں، تو رفع الدین ہوتا تھا، ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہتے ہیں جی ہم پتہ نہیں، یعنی وہ اسی طریقے سے جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ ہمارا جوڈیشری کا بیان نہیں ہے، یہ ویسے ہم نے ایک بیان دی، مزہ بھی لوٹ رہے ہیں ان بیانات کا، پبلک کو کہانی کروائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف جب ہم اس کو لے کے آتے ہیں علمی عدالت کے اندر تو مکر جاتے ہیں، یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کیا ہوا۔ تو افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی قیام رمضان کی صرف ترغیب دلاتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کی خاطر قیام رمضان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ بس یہ ترغیب دلایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام اس کی کوئی فرضیت نہیں بتایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر سیدنا ابوبکر کا دور آیا اور یہ معاملہ اسی طریقے سے ان اٹینڈڈ چلتا رہا، پھر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر کے بھی ابتدائی کچھ سال اسی طریقے سے گزرے، یہ مسلم شریف کی حدیث۔ پھر صحیح بخاری میں آتا ہے، عبد الرحمن بن عبد القاری ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں حضرت عمر کے ساتھ رات کے وقت گشت پہ نکلا تو مسجد نبی میں ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام ٹولیوں میں نا قیام اللیل کروا رہے ہیں، ایک حافظ آگے کھڑا کیے، 8-10 پیچھے کھڑے ہیں، تھوڑے فاصلے میں دوسرے، اس طرح جن لوگوں کو قرآن زبانی یاد نہیں تھا تو وہ سنے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر میں ان کے لیے ایک امام مقرر کر دوں، بجائے یہ ٹولیوں میں پڑھنے کے ایک امام کے پیچھے پڑھ لیں۔ تو واپس آ کے انہوں نے پھر ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا کہ ابی ابن کعب کو مقرر کیا جائے، وہ آیا نا 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک ابی ابن کعب بھی ہیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے، ان کو مقرر کیا کہ لوگوں کو قیام رمضان کروائیں۔ پھر چند دن بعد حضرت عمر مسجد نبوی، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہی مسجد نبی کے وزٹ پہ رات کو نکلے تو دیکھا کہ ایک امام ابی ابن کعب ان کو نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی سب لوگ ایک امام کے پیچھے کر رہے ہیں، تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ الفاظ ہیں جو اکثر وہ لوگ یوز بھی کرتے ہیں، نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اچھی اور بری بدعت ہوتی ہے، ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے اس میں بدعت کہاں سے ہوئی ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 دن تراویح نماز جماعت سے نہیں پڑھی؟ تو جو کام اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کیا ہو، اگر اس کو کوئی شخص روزانہ کرتا ہے وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام نے اس کو ایز اے سنت جاری فرمایا اور کہا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تو وہی کا سلسلہ منقطع ہے، تو فرض ہونے کے چانسز نہیں ہیں، اس لیے حضرت عمر نے اس کو صرف فیسیلیٹیٹ کی اور کہا اس کو یہاں لغت کے معنوں میں لیا جائے گا، اصطلاحی بدعت نہیں ہے، کتنا اچھا کام ہے، رینیو جو میں نے کر دیا۔ اور یہ وہ کہہ کر ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا، یہ صحیح بخاری میں 2010 نمبر حدیث، یہ مجھے زبانی یاد ہے کیونکہ اس کے اندر بڑے مدنی پھول ہیں۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے ادا کی جاتی ہے،
بس یہ کہ وہاں سے چلے گئے. یعنی مراد یہ کہ وہ حضرت عمر وہ والی نماز پڑھتے تھے اور یہ جسٹ فیسیلیٹیٹ کی. حضرت عمر بھی اس کو افضل نہیں سمجھتے تھے, لوگوں کو اکوموڈیٹ کی. اس لیے شیعہ کا یہ موقف ہے کہ حضرت عمر نے جو شروع کروایا وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں, وہ بھی ایکسٹریم پہ گئے. حضرت عمر نے کبھی بھی اس کو ایز اے فرض کے طور پہ جاری نہیں کیا, جسٹ ایک مستحب کے طور پہ کیا. اور خود بھی وہ آپ دیکھ لیں انہوں نے تو نہیں پڑھی وہاں پہ نماز. جب ہم یہ کہتے ہیں خود تو کوئی نہیں پڑھی ہے, کہتے ہیں دیکھو جی یہ حضرت عمر کو کہتے ہیں جی نعوذ باللہ, وہ کہتے کچھ تھے وہ کرتے کچھ. سر جو انہوں نے کہا انہوں نے وہی کیا ہے. انہوں نے کہا اس سے بہتر نماز جو ہے رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے, کیونکہ بخاری مسلم میں کہ یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے آخری پہر میں اٹھ کے یہ نفلی نمازیں ادا کی ہیں. تو حضرت عمر تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چل رہے تھے, ان کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ سست ہوتے ہیں میرے جیسے, وہ امام اگر پڑھا رہا ہو قرآن اس کو آتا ہو تو ان کو سننے میں زیادہ بہتر لگتا ہے. اکیلے اٹھ کے کون, ہر ایک کو قرآن بھی یاد نہیں ہوتا. ان پہ پھر وہ حدیث فٹ ہوگی جو جامعہ ترمذی میں, ابو داؤد میں ہے, مشکات میں موجود ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا. اس سے بھی آسان ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے. ایک تابعی کہتے ہیں میں مسجد نبی میں داخل ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز کی تھوڑی دیر بعد مسجد میں ہی آ گئے اپنے دور خلافت کے اندر. حالانکہ شام میں بھی بڑا ٹائم پڑا. تو مجھے انہوں نے دیکھا تو مجھے انہوں نے کہا بیٹا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تھی, جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب, اور جو فجر بھی پڑھ لے اسے پوری رات کا قیام. آدھی کو عشاء کور کرے گی, آدھی کو. تو حضرت عثمان یہ بتانا چاہ رہے تھے, یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں جو عشاء کی نماز سے اتنی دیر پہلے آ گیا ہوں نا, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں, آدھی رات کا قیام حاصل کر لوں. الحمدللہ. تو یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے. لیکن جن لوگوں کو قرآن نہیں آتا وہ بیچارے کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ وہ پھر امام کے پیچھے پڑیں گے, کیونکہ تراویح کا مقصد رکھتے ٹپانا نہیں ہے, ادھر مقصد جو ہے وہ قرآن سن. اس لیے آپ دیکھیں گے امام ترمذی نے 806 نمبر حدیث کے نیچے بحث کی ہے کہ اس کی رکعتوں کے بارے میں کتنا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں 20 ہیں, بعض کہتے ہیں 41 ہیں, اور وہ کہتے ہیں احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس پہ کوئی کلام نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. امام شافعی کہتے ہیں میں نے اہل مکہ کو 20 کے اوپر پایا. ٹھیک ہے. اگرچہ اس کی سند بیان نہیں کی امام ترمذی نے, کیونکہ امام ترمذی کا تو امام شافعی سے سما ثابت نہیں ہے, وہ تو احمد بن حنبل اور کے بھی آگے امام بخاری سے کے شاگرد ہیں. بہرحال چلیں ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ ان کی یہ بے سند بات مان بھی لیں تو دلیل تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام ترمذی خود مانتے ہیں کہ کوئی اتفاق نہیں ہے, یہ نفلی عبادت ہے, کوئی جتنی مرضی کر لے. ہم یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں جو ام عائشہ کی حدیث ہے رمضان یا غیر رمضان 11 رکعت معمول تھی, بخاری مسلم میں ملتا ہے 13 رکعت کا بھی ملتا ہے, 15 کا بھی 17 کا بھی نفلی نماز کے طور پہ. عطا ابن ابی رباح سے 20 رکعت بھی ثابت ہے. ہم نے کبھی اس پہ فتویٰ نہیں لگایا, بلکہ ہمارے بھائی جو 20 والی میں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں 20 پوری کر کے آئیں تاکہ قرآن کا آپ وہ حصہ سن کے آئیں. اصل مقصد تو قرآن سننا ہے. اور اہل حدیثوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں ابو داؤد میں حدیث سیدنا طلق بن علی والی اٹھاؤ, علی بن طلق والی, جنہوں نے پہلے قیام اللیل کروایا ایک جگہ, پھر گھر گئے, اپنے گاؤں میں واپس پہنچے تو وہاں لوگ مسجد میں انتظار کر رہے تھے. کہتے ہیں حضرت ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تو آپ ہمیں قیام کرائیں. انہوں نے جا کے دوبارہ وہاں قیام کروایا, اور جب وطر کی باری آئی تو مصلی چھوڑ دیا اور کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ رات میں ایک دفعہ ہی وطر پڑھ سکتے ہیں, تو میں وطر پہلے پڑھے ہوں, تم اپنا امام مقرر کر لو, تو میں وطر نہیں پڑھاؤں گا. تو میں کہتا ہوں اگر انہوں نے 8 پڑھائے تھے, ادھر 8 ادھر پڑھائی, 16 نے پھر بھی پڑھی ہے نا انہوں نے, تو وہ 11 والی وطر تو ٹوٹ گئی نا. تو اس کو زیادہ جھگڑا نہ بنایا جائے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے قرآن سننا, اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام سب سے لمبا ہو. کتنی پوائنٹ کی بات ہے. اب جو 20 تراویح پڑھ رہا ہے اس کا رکعتیں پوری کرنے پر زیادہ زور ہوتا ہے, قیام مختصر ہوتا ہے. جو 8 پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا قیام کے اوپر زور ہوتا ہے اور قرآن سننے کا مزہ آتا ہے. یہ نیچرل چیز ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث سپورٹیو ہے کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 692 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے تعلیقاً یہ نقل کیا ہے کہ سیدہ عائشہ کا غلام تھا زکوان, جو ان کو نماز پڑھایا کرتا تھا مصحف اپنے ہاتھ میں پکڑے. لیکن امام بخاری نے اس کی سند نہیں لی. اس کی پوری سند جو ہے وہ سنن کبریٰ البیہقی میں اور المصنف عبد الرزاق میں موجود ہے. اس کے اندر موجود ہے کہ وہ رمضان کا قیام کروایا کرتا تھا, اور پوری سند کے ساتھ. تو اس سے ثابت ہوا کہ امام مصحف پکڑ کے بھی قیام کروا سکتا ہے. اچھا, ایک دوسری صورت ہے جو آتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو امامت پہ فائز کرتے اور خود پیچھے مصحف اٹھا کے ان کی سماعت کیا کرتے تھے, ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے تھے. یعنی سامع بھی مصحف اٹھا سکتا ہے, لیکن ہر بندہ نا سامع بڑھا کرے. یہ بڑا طریقہ ہوتا ہے لکمہ دینے کا.
ہر بندے کو نہیں ہے کہ بعض اوقات وہ متشابہ آیات آتی ہیں، خام خام لقمہ دے دیں گے، کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ قاری ایک دو آیات آگے جا کے اس کو خود اندازہ ہو جاتا ہے، وہ واپس آ جاتا ہے۔ جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہی صرف لقمہ دیں، ادروائز وہ قاری پھر کنفیوز ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ اور ویسے اب قاریوں کے لیے چھلانگیں مارنا بھی مشکل ہو گیا۔ پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، قاری بڑی بڑی 2-2 3-3 رکوعوں کی چھلانگیں مار دیتے تھے، جو کمزور ہوتا تھا نکل جاتے تھے، پیچھے کوئی سامنے کے ساتھ ملا ہوتا تھا۔ اب ہر بندے نے وہ ٹچ سکرین موبائل اٹھایا ہوتا ہے، تو میرے نزدیک وہ بھی جائز ہے، ظاہر ہے مصحف کے ایکویلنٹ ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے۔ مصحف کے لیے تو وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ وہ تابعین نے آگے پھٹے اور ڈیسک رکھے ہوتے تھے، جب سجدے میں جانے رکھتے تھے اس کے اوپر وہ رکھتے تھے تاکہ اس کو زمین میں نہ رکھیں، اس کا ادب ہے نا۔ تو موبائل کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ آپ اسی طریقے سے اس کو جیب میں ڈال لیں گے، لیکن ایئر فلائٹ موڈ اے نہ تسی اپنے میسج بھی چیک کرتے رہو، ایک کام نہیں ہونا چاہیے، ایئر فلائٹ موڈ میں رکھ، اور اس میں آپ، اور بہتر ہے کہ آپ ترجمہ بھی ساتھ پیرلل میں کھول لیں تاکہ آپ پیرلل میں اپنا ترجمہ بھی کور کریں، آپ کا پورے کا پورا قرآن کور ہو جائے گا۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے، اور اس میں فرض نماز یا نفلی نماز کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اپنی اصل میں یہ چیز ثابت ہو گئی، کیونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیات آتی تو وہ قرآن کی قرات روک کے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، رحمت کی، جنت کا سوال کرتے تھے، یہ فرض نماز کے لیے صحیح مسلم میں۔ اور جب جو ہے وہ عذاب کی آیات آتی تو آپ ادھر ہی قرات روک کے اللہ تعالیٰ سے عذاب جہنم کے اگینسٹ پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اس میں فرض و نفل کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اپنی اصل میں چیز ثابت ہے کہ آپ اس طریقے سے دیکھیں کتنی کنسنٹریشن ہے، آپ کو تراویح پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ادروائز آپ کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سوائے طرز کے، بس ٹون کے ساتھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اور بعض تو اس میں ہوتے ہیں کہ بس یا لمون تعلمون سمجھ آئے 20 منٹ میں 20 تراویحیں ختم ہو جائیں، حالانکہ اس کا مقصد تو قرآن سننا ہے۔ میرے خیال میں ایٹ لیسٹ تراویحوں میں 2 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے، اگر آپ نے مصحف کا اتنا حصہ پڑھنا ہے کہ آپ ایک رمضان میں پورا قرآن مکمل کریں۔ اور آپ دیکھ لیں اہل حدیث کتنے آرام سے پڑھتے ہیں، عموماً 2.25 گھنٹے ان کے لگتے ہیں 8 تراویح میں۔ تو حنفی تو 2 دفعہ 20 پڑھ کے چلے جائیں تو اتنے وقت میں جا سکتے ہیں، تو وہ مقصد نہیں ہے نا۔ تو اہل حدیث کے آپ کو پتہ ہے قرات کا بھی شوق بھی ہے، پھر پڑھتے بھی سکون کے ساتھ ہیں، کچھ چھلانگیں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور ہر دوسرے بندے نے موبائل اور مصحف، آپ حرمین میں بھی دیکھ لیں لوگوں نے مصحف اٹھائے ہوتے ہیں، وہ قاری غلطی کر نہیں سکتا، فوراً پکڑا جائے گا، ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ الموطا امام مالک میں آتا ہے، بخاری میں تو آیا تھا نا کہ ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی، الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ آتا، یعنی امام مالک نے سنا ہے امام نافع سے اور عبداللہ بن عمر سے، اور ایک اور گولڈن چین، یہ تو خیر حدیث دوسری تھی، یہ جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں اس میں بھی جو سائب بن یزید جو ہیں صحابی ہیں، اور ان کا پوتا جو ہے نا وہ ان سے سماعت کرتا ہے اپنے دادے سے، اور اس سے امام مالک نے سنا۔ بہترین گولڈن چین ہے کہ تمیم داری اور ابی ابن کعب کو حضرت عمر نے ڈیوٹی لگائی کہ 11 رکعتیں رمضان میں پڑھائیں، اور اتنی لمبی قرات ہوتی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ختم سیری، جب یعنی سیری کا جو ختم سیری کا وقت ہونے والا ہوتا تھا اس سے اس وقت کے قریب کہیں جا کے فارغ ہوتے تھے، اور بعض اوقات لوگ تھک جاتے ہیں تو لاٹھیوں کے سہارے قیام اللیل کرتے تھے، یعنی سیری کا بھی وقت بڑا تھوڑا ملتا تھا۔ یہ الموطا امام مالک میں، اور یہ ایسی چیز ہے جو ان کے گلے کی ہڈی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں حضرت عمر نے 20 شروع کرائی ہیں، تو الموطا امام مالک جو روئے عرض پہ سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے اس میں تو لکھا ہے حضرت عمر نے 11 رکعت شروع کروائی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی 11 بھی تھی لیکن وہ 20 والی بھی آگے ایک روایت ہے، وہ روایتی منقطع ہے، یزید بن رمان نے تو حضرت عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں آپ نے کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں، لیکن ایک غریب ہو تو بدتمیز نہ بنو، پلے شاید کوئی نہیں ہے۔ بخاری کہہ رہی ہے ابی ابن کعب کی ڈیوٹی ہے الموطا امام مالک میں، امام مالک نے ترتیب سے حدیث لی ہے، پہلے تو وہ بخاری والی حدیث ہی ہے لیکن امام بخاری سے پہلے لی انہوں نے، جو کتاب پہلے لکھی گئی کہ ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگے، وہی عبد الرحمن بن عبد القاری والی حدیث جو حضرت عمر ڈیوٹی لگا کے تو چلے گئے وہاں سے، اور ابی ابن کعب کا لکھا کہ انہوں نے 11 رکعت پڑھائی، اور اس میں الفاظ ہیں کہ امام 8 یعنی جب تراویح کی رکعت میں یعنی 11 رکعت پڑھایا کرتے تھے، اور سورۃ البقرہ امام جب 12 رکعتوں میں ختم کرتا تھا نا تو ہم اس وقت ریلیکس کیا کرتے تھے کہ یار 8 سکون ہے، ادروائز وہ ظاہر 8 رکعتوں میں کرتا تھا، 12 اس طرح بن گئی نا کہ 8 قیام اللیل کی ہو گئی، اور وتر کی 2 رکعتیں 10، اور 2 عشاء کے فرضوں کی جاری رکعتیں، تو یہ 12 رکعتیں اس طرح پوری ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اہل حدیث جو اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اہل حدیث عشاء کے فرضوں میں کیوں قیام اللیل شروع کروا دیتے ہیں، تو یہ جائز ہے، الموطا امام مالک میں سپورٹیو اس کو حدیث موجود ہے۔ تو صحابہ کرام تو جناب روزانہ سورہ بقرہ کے برابر پڑھتے تھے، تو سورہ بقرہ کتنے پڑھتا ہے؟ 2.5 پاڑے پڑھتے تھے،
اور جا کے ساری کے قریب فارغ ہوتے تھے. اس کا مطلب ہے یعلمون تعلمون نہیں پڑھتے تھے, سکون سے پڑھتے تھے. اچھا میرا سوال ہے, برا نہیں بنا, یہ آپ کے بزرگ جو روزانہ 3 قرآن اور 8 قرآن رات کو پڑھتے تھے وہ کیسے پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام تو نہیں پڑھ سکتے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کس کی استطاعت ہے کہ 1/3 قرآن روزانہ رات میں پڑھے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی استطاعت کس میں ہو سکتی؟ جن کا وکھرا جہاں ہو وہی کر سکتے. تو حضور نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو 1/3 قرآن کے. اگر یہ اپنے بابوں کے لیے کہنا کہ 24 ٹائمز وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے, اس سے مراد 8 قرآن تو ہم مان لیں گے. بلکہ ترمذی میں تو حدیث ہے جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن کے فہم کا حق ہی نہیں ادا کیا. اور یہ ان کو کہا جا رہا ہے جن کو عربی آتی تھی. جنہوں عربی آندی ہی نہیں ہے وہ اگر روزانہ 61 قرآن 3 قرآن 8 قرآن, وہ کہتے ہیں امام حنیفہ 61 قرآن پڑھتے تھے. 61 کس طرح؟ وہ کہتے ہیں جناب ایک قرآن جو ہے نا دن میں پڑھتے تھے اور ایک رات میں. کتنے ہو گئے؟ 60-30 روزے, اور ایک تراویح شریف 61. اور یہ عمومی عمل تھا ان کا, کیونکہ 29 بھی روزے ہوتے تھے. جب 29 ہوتے ہوں گے تو پھر 2 قرآن کم ہو جاتے ہوں گے نا, 59. مطلب کہانی ہے لیکن اس کو ڈسکس کرنے میں تو مسئلہ نہیں ہے. جو مرضی کہانی کراتے رہیں جی, آپ جو مرضی لوگوں کو بتائیں. بہرحال یہ تراویح قیام اللیل گھر میں کروا سکتے ہیں, اور بلکہ یہ افضل ہے کہ گھر میں کیا جائے. اب کچھ تلخ باتیں سے ریلیٹڈ ہیں, میں وہ اشارتاً کر دیتا ہوں کہ یہ اگر یہ افضل تھی اور یہ کتابوں میں لکھی ہوئی تھی تو یہ آپ کو کیوں نہیں بتائی؟ اس لیے کہ یہاں پر پوری اکانومی اس سسٹم کے اوپر چل رہی. کیونکہ اگر مسجد میں قیام اللیل کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو حفاظ چاہیے. حفاظ پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو مدرسے چاہیے, اور ظاہر ہے جب مدرسے بنیں گے تو مدرسے جو وہ کسی انکم کے اوپر ہی چلیں گے, تو ایک چندہ بک بھی چاہیے. اور پھر حال یہ ہوگا الٹیمیٹلی کہ وہ چندوں کے نام پہ حافظ تو شاید 10 نکل رہے ہوں, لیکن 10,000 حفاظ کے برابر چندہ. یہ پورے کا پورا روٹی روزی کا نظام جو ہے نا وہ اسی سسٹم سے تحت چل رہا ہے. اور اگر یہ سمجھتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ان کو کہیں کہ حافظ قرآن کی کوئی ایک فضیلت مجھے قرآن و حدیث سے بتائیں جو چھڑے حافظ کی فضیلت ہو, جس کو قرآن کا حلال اور حرام ہونا نہ پتا ہو. جتنی حافظ قرآن کی فضائل ہیں وہ تو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننے والی ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, مسند احمد کے اندر حدیثیں ہیں, المستدرک الحاکم میں کئی حدیثیں موجود ہیں. تو آپ تو طوطے بنا کے نکال رہے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ عذاب کی آیات پڑھیں تو عوام کہتی ہے سبحان اللہ, اور وہ خود بھی جب ادھر آ کے عوام میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ تو نہیں پڑھیں گے, اللہم اجرنا من النار تو نہیں پڑھیں گے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بلکہ مجھے اگلے دن وہ جو زائد بھائی ہیں نا اسلام 360 والے, انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ اس طرح ہمارے ایک قریبی دوست ہیں, تو انہوں نے باقاعدہ علماء کرام سے میٹنگ کی. کہتے ہیں وہ آپ کے لیکچرز کی وجہ سے انورٹڈ قوما میں گمراہ ہوئے اور کراچی کے اندر. تو کافی علماء کے پاس وہ گئے, انہوں نے کہا کہ جی میری ریکویسٹ ہے, میں آپ کو فائنانس تو کرتا ہوں, وہ کئی مدرسوں کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی, تو مہربانی کریں آپ نا صرف یہ چیز ایڈ کر لیں کہ حافظ قرآن کو اس وقت تک حفظ کی ڈگری نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ ترجمہ نہ ایک دفعہ کور کر لیں. ایڈی سادی گال ہے سرکار, کوئی بھی عالم تیار نہیں ہوا اس کے لیے. اچھا کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا یار میں مان نہیں سکتا وہ یہ بھی کہیں, وہ تو سیدھے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ. کہتے نہیں کچھ سیدھے بھی ہوئے ہیں, انہوں نے کہا یہ کام نہیں کرنا, یہ غلط ہے. تو میں نے کہا وہ جو دوسرے بھی کہہ رہے تھے نا وہ شرم و شرمی کہہ رہے ہیں, اندر سے وہ بھی گالیاں نکال رہے تھے. وہ تو نہیں اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ترجمہ آ گیا تو پھر تو یہ ہمارے گھاٹے فٹ ہو جائیں گے. تو ایسے حافظوں کے اوپر اگر امیدیں لگائی ہیں نا ان کے ماں باپ نے کہ جی وہ ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے کہ ان کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج بنایا جائے گا جو سورج کی روشنی بھی باندھ پڑ جائے گی, تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اور اس کے مطابق عمل کیا وہ صاحب قرآن بھی ہوا, اس کے لیے فضیلت ہے. وہ کہتا ہے جی لے جائے گا جی 7 بندے کتنے لے جائے گا 7 بھی. سب تو پہلے تو اپنے استاد نو لے کے جائے گا نا جنہیں بغیر ترجمے اور تفسیر دے انہوں قرآن پڑھایا سی, جتنے بھی لے کے جانا سی. تو انہوں پتا ہے جو اس تو بغیر ہوئے گا تو کتنے جا رہے ہوئے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حافظ جتنے بن کے نکلتے ہیں نا, یقین کریں ان کے جب آپ دنیا میں کرتوت دیکھتے ہیں تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. عام بندہ اڈا بڑا شیطان نہیں بنتا جتنا حافظ بنتا ہے. یہ آپ نے اکثر سنا ہے. بلکہ کئی جو گنڈے ڈان ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ باقاعدہ بولے جاتے ہیں یار وہ حافظ بھی ہے, تاکہ دوسرے ڈان چھوٹے موٹے ڈر جان کے اچھا یار حافظ بھی ہے. اس کی وجہ ہے نیچرل وجہ یہ ہے کہ شیطان ان پہ زیادہ اٹیک کرتا ہے نا, اس میں چانس ہوتے ہیں کہ وہ کبھی ترجمے سے کھول کے پڑھ ہی لے. بل میں نے اپنی زندگی میں یعنی اگر انسانوں میں شیاطین دیکھے ہیں نا عام لوگ اور جو حافظ بگڑے ہوئے ہیں, سر توبہ 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 کرو. آپ دیکھ لیں مولویوں کے بچے جب بگڑتے ہیں نا سر, بدماشوں کے بچے اس لیول پہ نہیں جاتے ہیں جس لیول پہ وہ جاتے ہیں. وہ جناب اگلی پچھلی ساری کسریں کٹ دینے, کیونکہ حافظوں کا تو کئی معاملات میں بڑی چھوٹی عمر میں مدرسوں میں ایکسپوئر ہو جاتا ہے. جو حضرات حنفی
اس کو میں تھوڑا سوال ذرا اپنے الفاظ میں بنا لوں. ایک پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب تھے, انہوں نے بھی بلکہ کہا جی کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا, ان کو یہ پھکی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ جناب تراویح ہم پڑھتے ہیں, تو ان سے کہیں جی کیوں پڑھتے ہو تراویح, قرآن میں تو تراویح کا ذکر نہیں. تو یہ کہیں گے جی ہم حدیث پہ پڑھتے ہیں. انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں, آپ نے تو خالی 3 دن پڑھی ہے. تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ کرام پر چلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 20 ہی پڑھتے تھے. اور جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا تھا, تو آپ پڑھتے کیوں؟ تو دونوں ایکسٹریمز ہیں. اس میں اپنا موقف دیں آپ. یہ پوچھا آپ. پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام 20 پڑھتے تھے, تو اس میں بخاری مسلم کی 20 تو نہیں 2 حدیثیں بتا دیں, صرف ان کے کہنے سے ہو جائے. وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے, وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس ایک اجماع چلا رہا ہے مسلمانوں, اجماع چلا رہا ہے, تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہی یہی جی جی, یا تراویح نہ پڑھو یا 20 پڑھو. جی جی. اور شیعہ کہتے ہیں نہ پڑھو. جی جی, پہلے تو سنیوں سے لڑ لیں, پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس روایت پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک. جی بالکل. امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں, دادا نہیں پردادا استاد, کیونکہ امام بخاری شاگرد ہیں احمد بن حنبل کے, احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں, اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد. امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے, بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں, ٹھیک ہے نا جی, اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں. بلکہ یار وہ الموطا امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی گئی جی, لے کے آئے طاہر بھائی, وہ ریڈ کلر میں اتنی موٹی کتاب ریڈ کلر میں پڑی ہوئی ہوگی, الموطا امام مالک ایک جلد کے اندر ہے, یہ بخاری کے ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے. ہاں جی, یہ اوپر ہی, یہ نکال کے لے. یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگا ہوں, الموطا امام مالک جی شبیر بدرس کا. اچھا, روایت پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے. ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے, دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. دو جھوٹ پار ہو جان گے جی. اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک انہوں. ویسے میں نے مسئلہ نمبر 20 دنیا میں تراویح کے اوپر سب سے زیادہ میرا ہی لیکچر دیکھا گیا, اس لیے اب جب تراویح پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو ساتھ لگاتے ہیں. آپ لکھیں یوٹیوب پہ تراویح 8 یا 20, لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں, more than 4 لاکھ, اور واٹس ایپ کے ذریعے تو شاید ملینز تک پہنچ چکی ہوں. اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدرس کا ہی آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں, الموطا امام مالک کا. حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی ہیں. صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں لوگوں کو تراویح پڑھائیں. اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے. امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں, اور اس حدیث کے راوی ہیں سائب ابن یزید صحابی. سند بڑی سیدھی سی ہے. امام مالک ثقہ اور صدوق. امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف, جو صحابی رسول سائب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے. اور محمد بن یوسف کی سائب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں, لہذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے. اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی. ٹھیک ہے جی, آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان, نماز تراویح کا بیان, اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے, میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے. یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں, میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے جی, یہ والا صفحہ نیچے والا, یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا, یہ 253 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے, اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی, پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں. نمبر کون سے لیے؟ 253 نمبر ہے بریلویوں والے اس میں, الموطا امام مالک میں, شبیر بدرس کی. ٹھیک ہوگا جی, سنیں. سائب بن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا, اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. قیام اللیل کا لفظ ہے, تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا, اصل لفظ ہے قیام اللیل, اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان. اچھا, یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے. اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک, الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں, مسند احمد بھی شامل کر لیں, لے کے ہیں وہ روایت. یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ. پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم ہے, ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہے, عائشہ کی بھی. میں نے اس لیے کہا میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, تراویح 20 یا 8, میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے. فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا, ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں. الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا, بند کمرے وچ بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو. انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں, نفلی نماز ہے. آپ نے 20 فکس کی غلط ہے. نبی علیہ السلام کی
رمضان یا غیر رمضان 11 رکھتے ہوتی تھی. تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے, 41 بھی ثابت ہے, زیادہ بھی ثابت ہے. پڑھیں, ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں. ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں. ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے, آپ بھی کریں. ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے, آپ بھی شروع کریں. نال ٹھوس ہو جان گے, سا ہی نہیں نکلے گا. انہوں نے جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا. ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں, باقی پورے سعودیہ میں مکے مدینے میں بھی, ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی, اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے. پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر. ارمین میں ہوتی ہے, اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے. بعد میں انہوں نے پنگا کیا, یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے, تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے. ان کے جو فتوے ہیں نا امام کعبہ, یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ, امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے, 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے. تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. میں نے الموطا ممالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کروائی. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی, اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے. وہ اس سے آگے ہے, اس میں روایت ہے. سند صحیح نہیں, سند کوئی نہیں. یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا, منقطع روایت ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکا دیں گے علی نے ساڈی علی نہیں دسی, علی نو پتہ نے تواڈے علیاں, اور یہ تواڈے علی نو پہلے میرے علی ہی ہوندیاں سن. منو پتہ نہیں سی کہ او تواڈے علی نے, اس واسطے میرے علی ہوندیاں سن. ٹھیک ہے نا جی, ہن نہ تواڈے علی نے میرے علی ہیں. اچھا آپ شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں رسول پاک سے شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں. شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں. نہیں غامدی صاحب جی جی, غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے, ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی, یہ نفلی نماز ہے, پڑھ لیں تو ثواب. غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے, میں اس کلپ کے ساتھ ہوں. جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا. جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا, تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں 6 ہوتی ہیں 5, تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے, تو نفلی نماز ہے. اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا. بالکل صحیح ہے, آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو, علیحدہ سے پڑھو. ہم بھی, حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے, حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے. انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے, اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں. اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے 40 منٹ کے کلپ پہ کی ہیں, میرا ٹائم نہ ضائع کریں, اگلا سوال کریں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں 20 رکعت پر متفق ہیں, اور 1400 سال. اور یار کہاں سے متفق ہیں, یہ امام آ گیا, بات ختم ہوگی سر, چھوڑ دیں. 1400 سال سے ہم سر بات ہی ختم ہو گئی, چاروں امام, بات ہی غلط ہو گئی کہ آخری بات وہ انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا کہ تسی منو چھیڑ رہے ہو, تانوں پتہ ہے میں بزرگاں دا مخالف ہاں, اس واسطے تسی منو ٹریگر کر رہے ہو. منو روزہ لگیا ہے, 15 منٹ رہ گئے نے, منو بزرگاں دے اوتے نہ چڑھاؤ. ٹھیک ہو گیا. انڈیویجول پہ تو شیعہ اے سوال دینا نا اپنے سوال جواب میں رکھیے گا, ابھی نہ چھیڑے مجھے. اس ٹائم میں کھادا پیتا ہونا نا, پھر میں کر لوں گا تھوڑے نا 2 ہاتھ. اچھا لیکن اس میں پہلے آؤ, نجی چینل چھاڑ دو. ایسا رنگ والا نجی چینل ہے, ہاں اے دیکھ لے تیرے رنگ والی میں دکھائیا, نجی چینل تیرے رنگ والی ہے. اچھا ایک گل سن, مسئلہ یہ ہے چاروں امام کیا ہے, ایک امام تو میں نے بتا دیا, جھوٹ پکڑا گیا. ہوں رہ گئے جو 3. پہلے 4 کی گنتی دوبارہ پوری کرو گے, پھر اگلا سوال کرنا. پہلے کہنا نہیں ہوگا ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے. اور میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے, اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے, اور ایک مطلب اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا اہل حدیث کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے ہیں. آج تک اہل حدیث نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہوئے تو 8 پڑھ کے نکل آیا کریں. الٹا اہل حدیث علماء یہ کہیں گے آپ 20 والوں کے پیچھے جاتے ہیں تو 20 پوری پڑھ کے اصل مقصد قرآن سننا ہے. اور یہی میرا بھی موقف ہے. یہ اصولی بات آپ سے پوچھنا, نفلی عبادت جماعت سے کرنا بدعت ہے یا نہیں, یہ بات سنت ہے, بدعت کیوں ہے؟ میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے. میں تو کہتا ہاں, لیکن وہ کون سی جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائیں. اگر کسی نے تراویح فرض کے درجے پہ بنا دی ہے, نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت سے پڑھی نا. وہ کہتے ہیں, وہ تو جب جو شیعہ عالم نے ایک تقریر کی, وہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آ کے کھڑی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانی ہوتی تو جامعہ مسجد میں تشریف لے جاتے. وہ تو زبردستی کہتے ہیں آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ کے نکال دیا, تو یہ سنت کہاں سے؟ ڈانٹ کے نہیں, وہ اس طرح نہیں تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے, اور آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے. آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے.
آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ کے کام غلط کر رہے ہو، اس پڑھنے کو غلط نہیں کہا آپ نے. تو الفاظ کے چناؤ میں ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے. پہلے تو سنیوں سے لڑ لیں پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس روح عرض پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک. جی بالکل. امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں، بس دادا نہیں پردادا استاد، کیونکہ امام بخاری شاگرد ہیں احمد بن حنبل کے. احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد. امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے، بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں. بلکہ یار وہ الموطا امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی ہے جی، لے کے آئے طاہر بھائی، وہ ریڈ کلر میں اتنی موٹی کتاب ریڈ کلر میں پڑی ہوئی ہوگی، الموطا امام مالک ایک ہی جلد کے اندر ہے، یہ بخاری کے ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے. ہاں جی یہ اوپر ہی یہ نکال کے لیں. یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگوں الموطا امام مالک جی شبیر بدرس کا. روح عرض پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے. ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے، دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. دو جھوٹ پار ہو جان گے جی. اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک انہوں. ویسے میں نے مسئلہ نمبر 20 دنیا میں تراویح کے اوپر سب سے زیادہ میرا ہی لیکچر دیکھا گیا، اس لیے اب جب تراویح پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو ساتھ لگاتے ہیں. آپ لکھیں یوٹیوب پہ تراویح 8 یا 20، لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے، مور دین 4 لاکھ، اور واٹس ایپ کے ذریعے تو شاید ملینز تک پہنچ چکی ہوں. اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدرس کا ہی آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں الموطا امام مالک کا. حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی ہیں. صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں لوگوں کو تراویح پڑھائیں. اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے. امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں اور اس حدیث کے راوی ہیں سائب ابن یزید صحابی. سند بڑی سیدھی سی ہے. امام مالک ثقہ اور صدوق. امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول سائب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے. اور محمد بن یوسف کی سائب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں، لہٰذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے. اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائیں. ٹھیک ہے جی، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان، نماز تراویح کا بیان، اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے، میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے. یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں، میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے جی، یہ والا صفحہ نیچے والا، یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا، یہ 253 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے، اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی، پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں. نمبر کون سے لی میں 253 نمبر ہے بریلویوں والے اس میں الموطا امام مالک میں شبیر بدرس کی. ٹھیک ہوگا جی، سنیں. سائب بن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. قیام اللیل کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا، اصل لفظ ہے قیام اللیل، اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان. یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے. اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک. الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں. لے کے آئے وہ روایت، یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے. پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں، ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں. عائشہ کی بھی میں نے اس لیے کہا، میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. تراویح 20 یا 8 میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے. فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا، ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں. الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا، بند کمرے چ بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو. انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، نفلی نماز ہے. آپ نے 20 فکس کیے، غلط ہے. نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتیں ہوتی تھی. تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، 41 بھی ثابت ہے، زیادہ بھی ثابت ہے. پڑھیں، ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں، اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں. ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں. ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے، آپ بھی کریں. ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے، آپ بھی شروع کریں. نال ٹھوس ہو جان گے، سا ہی نہیں نکلے گا. انہوں نے جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا. ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں، باقی پورے سعودیہ میں مکے مدینے میں بھی، ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی، اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے. پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے. سر
ارمین میں ہوتی ہے اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے. بعد میں انہوں نے پنگا کیا, یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے, تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے. ان کے جو فتوے ہیں نا امام کعبہ, یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ, امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے, 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے. تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کرائی. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی, اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے. وہ اس سے آگے ہے, اس میں روایت ہے. سند صحیح ہے؟ نہیں, سند کوئی نہیں. یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا, منقطع روایت ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکہ دیں گے علی نے ساڈی علی نہیں دسی, علی نو پتہ نے تواڈے علیاں, اور یہ تواڈے علیاں نو پہلے میرے علیاں ہی ہوندیاں سن. مینوں پتہ نہیں سی کہ وہ تواڈے علیاں نے, اس واسطے میرے علیاں ہوندیاں سن. ٹھیک ہے نا جی, ہن نہ تواڈے علیاں نے میرے علیاں. اچھا آپ شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں رسول پاک سے شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں. شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں. نہیں غامدی صاحب جی جی, غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے, ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی, یہ نفلی نماز ہے, پڑھ لیں تو ثواب. غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے, میں اس کلپ کے ساتھ ہوں. جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا. جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا, تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی, اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں 6 ہوتی ہیں 5, تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے, تو نفلی نماز ہے. اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا. بالکل صحیح ہے, آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو, علیحدہ سے پڑھو. ہم بھی, حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے, حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے. انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے, اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں. اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے 40 منٹ کے کلپ پہ کی ہیں, میرا ٹائم نہ ضائع کریں, اگلا سوال کریں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں 20 رکعت پر متفق ہیں, اور 1400 سال. اور یار کہاں سے متفق ہیں, یہ امام آ گیا, بات ختم ہوگی سر, چھوڑ دیں. 1400 سال سے عملی سر بات ہی ختم ہو گئی, چاروں بات ہی غلط ہو گئی کہ آخری وہ انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا کہ تسی منو چھیڑ رہے ہو. تانوں پتہ ہے میں بزرگاں دا مخالف ہاں, اس واسطے تسی منو ٹریگر کر رہے ہو. منو روزہ لگیا ہے, 15 منٹ رہ گئے نے, منو بزرگاں دے اوتے نہ چڑھاؤ. ٹھیک ہو گیا. انڈیویجول پہ تو شیعہ اے سوال جڑا نا اپنے سوال جواب میں رکھیے گا, ابھی نہ چھیڑے مجھے. اس ٹائم میں کھادا پیتا ہونا نا, پھر میں کر لاں گا تھوڑے نا 2 ہاتھ. اچھا لیکن اس میں پہلے نجی چینل چھاڑ دو, ایسا رنگ والا نجی چینل ہے. ہاں اے دیکھ لے تیرے رنگ والی میں دکھائی ہے, نجی چینل تیرے رنگ والی ہے. اچھا ایک گل سن, مسئلہ یہ ہے چاروں امام کیا, ایک امام تو میں نے بتا دیا جھوٹ پکڑا گیا, ہوں رہ گیا جو 3. پہلے 4 دی گنتی دوبارہ پوری کرو گے پھر اگلا سوال کرنا. پہلے کہنا نہیں ہوگا ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے. اور میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے, اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے, اور ایک مطلب اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا اہل حدیث کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے ہیں. آج تک اہل حدیث نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو 8 پڑھ کے نکل آیا کریں. الٹا اہل حدیث علماء یہ کہیں گے آپ 20 والوں کے پیچھے جاتے ہیں تو 20 پوری پڑھ کے ہیں, اصل مقصد قرآن سننا ہے. اور یہی میرا بھی موقف ہے. چلیے بھائی ایک اصولی بات آپ سے پوچھ لوں, نفلی عبادت جماعت سے کرنا بدعت ہے یا نہیں, یہ بات بتا. سنت ہے, بدعت کیوں ہے؟ میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے. میں تو کہتا, لیکن وہ کون سی جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائیں. اگر کسی نے تراویح فرض کے درجے پہ بنا دی ہے, نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت سے پڑھی نا. وہ کہتے ہیں وہ تو جب جو شیعہ عالم نے ایک تقریر کی, وہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آ کے کھڑی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانی ہوتی تو جامعہ مسجد میں تشریف لے جاتے. وہ تو زبردستی کہتے ہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹ کے نکال دیا, تو یہ سنت کہاں سے؟ ڈانٹ کے نہیں, وہ اس طرح نہیں تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے, اور آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے. آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ کے کام غلط کر رہے ہو, اس پڑھنے کو غلط نہیں کہا آپ نے. تو الفاظ کے چناؤ میں ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے, اور ایک کل سے قل بن جاتا ہے, اور قل سے کل, اور قلب سے قلب بن جاتا ہے. تو وہ بات میں نے اس لیے آپ کو پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ 50 منٹ کا مقدمہ 5 منٹ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. آپ یوٹیوب سے رابطہ کریں اور لکھیں تراویح 8 یا 20, 8 ڈیجٹ میں 20 میں. دنیا میں کسی مولوی کا کلپ تراویح کے اوپر اس سے زیادہ دیکھا گیا تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے. جو فرقوں کے مولوی ہیں ان کا تو نہیں دیکھا گیا, جڑا بغیر فرقے والے سارے نے دیکھا ہوا ہے. اور نیچے لوگوں کے کامنٹس بھی پڑھ لیجئے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. اگلا سوال, کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک ہی جگہ پر بیان کر دی ہے. پورا ایک رکوع سورۃ البقرہ کا, رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک مسلسل 6 آیات
اور ان میں کافی لمبی لمبی آیات بھی ہیں. آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ تقریباً 1.5 صفحے پہ پھیلا ہوا یہ رکوع ہے پورا. سب کچھ اس کے اندر بیان ہو گیا. نماز کے احکامات، حج کے احکامات آپ کو مختلف صورتوں میں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے. کچھ سورۃ البقرہ میں، کچھ سورۃ الحج کے اندر، کچھ سورہ ابراہیم کے اندر. لیکن رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ممتاز بنایا ہے کہ جو کچھ ڈسکشن کرنی تھی نا وہ قرآن میں ایک ہی جگہ پہ کر دی ہے. اس کے سارے احکامات بھی بیان کر دیے ہیں جو موٹے موٹے تھے، اس کی فرضیت کا بھی ذکر کر دیا. اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے، آیت نمبر 183 سے 188 تک. پلس اس سے متعلقہ جو صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں ہی درجنوں کی تعداد میں آپ کو ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی مشکات المصابیح کے اندر، جو میں نے بارہا تعارف کروایا کہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابیں انکلوڈنگ کتب ستہ، بخاری اور مسلم اور سنن اربع یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے نوٹس ہیں. اس میں پہلی جلد کے اینڈ کے اوپر جا کے آپ کو رمضان مبارک سے متعلق ایک ایک تفصیل ملے گی، چاہے وہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہو، مون سائٹنگ کا مسئلہ ہو، رمضان مبارک کے فضائل ہوں، لیلۃ القدر ہو، نفلی روزوں کے کیا احکامات ہیں، فرض روزوں کے کیا ہیں، ایک ایک تفصیل ملے گی آپ کو. اور یہ جو مشکات کے اندر احادیث ہیں یہ آلموسٹ 153 احادیث ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1956 سے لے کر 2108 تک یہ مسلسل 3-4 چیپٹرز کے اندر آپ کو اکٹھی احادیث مل جائیں گی. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک جگہ آپ کو ایک نوٹس کی شکل میں مشکات کے اندر یہ ساری احادیث مل جائیں گی انشاءاللہ. وہ میں آج کور بھی کر دوں گا ساتھ ساتھ. تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایٹ لیسٹ جو رمضان مبارک سے متعلق جتنے بھی قدیم اور جدید فقہی احکام و مسائل ہیں جو ایک عام مسلمان کی ضرورت ہے اسے ایک ہی جگہ ریکارڈنگ میں لے آؤں. ویسے تو میں نے 2017 میں 5 کنٹینیوس لیکچر 1.5-2 گھنٹے کے ریکارڈ کروائے تھے، مسئلہ نمبر 53 A B C D E تک، اور اس میں یہ ساری چیزیں میں نے سکیٹرڈ فارم میں ڈسکس کی تھی. لیکن ایک جگہ پہ تھوڑے سے وقت میں ٹو دی پوائنٹ گفتگو، تو یہ میں نے جو کیلکولیٹ کیے ہیں نا وہ 70 فقہی احکام و مسائل بنتے ہیں. اور جب میں ان کو بیان کروں گا تو شاید یہ 100 سے زیادہ بن جائیں ان کی آگے جو کورالریز ہیں. لیکن یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اور پھر یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو بک ہوگی، جب کبھی بھی آپ کو رمضان مبارک سے متعلق کوئی چیز پوچھنی ہوگی، سمجھنی ہوگی، تو آپ یہ ایک ویڈیو لگائیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. سورۃ البقرہ کا جو رکوع میں نے ذکر کیا آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، اس کا سٹارٹ ہی ان الفاظ کے ساتھ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی کی روش اختیار کرو. یعنی روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے. پرہیزگاری کیسی کہ روزے میں آپ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے. تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے حلال چیزوں کو بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے چھوڑنا ہے تو بقیہ کی زندگی میں نے بدرجہ اولا اجتناب کرنا ہے حرام چیزوں سے. اور یہی ہے تقوی، یہی اس کا مقصد ہے. الصوم عربی زبان میں روزے کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے. الصوم کہتے ہیں عربی میں رک جانے کو، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے. یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن ہے. باقی تو میں نے آپ کو بتایا پورا رکوع ہے اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس میں صرف مشکات ہی پڑھ لیں تو آپ کو ساری احادیث ایک جگہ پہ مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر آگے چل کر رمضان مبارک کا بائی نیم ذکر بھی کر دیا. اب یہ دیکھیں، یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بائی نیم قرآن کے اندر آیا ہے، رمضان. عربی میں رمضان، اردو میں ہم رمضان، ویسے ہم رمضان بولتے ہیں، رمضان تو لفظ غلط ہوگا، یہ رمضان، لیکن اردو میں چل جائے گا کیونکہ اردو کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا ہوتا.
تو وہ اسی رکوع میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں القرآن نازل ہوا، ہدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی کسی خاص طبقے کے لیے، یعنی پوری انسانیت کے لیے۔ سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ہدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد اس نے اس امتحان میں ڈالا، بعد میں بھی جو کچھ ہمارے ساتھ کرے گا ہمیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یہ تصور انسان کو ڈرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو رسپانس کرنا ہے۔ تو ہدی للمتقین بھی ہے، ہدی للناس بھی ہے، یعنی انسانوں میں سے وہ لوگ جو واقعی ڈر جائیں اس تصور سے کہ انہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، جو سورۃ المائدہ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، پھر انجیل نازل کی، اور اب یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ وہاں پہ اس کے لیے ورڈ آیا مہیمن، یعنی یہ نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر کہ ان کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی ٹیمپرڈ فارم میں ہے، یہ کتاب ان کے اوپر نگہبانی کرتی ہے۔ یہاں پہ الفرقان کہا گیا، اور خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صحیح بخاری میں الفرقان کی ٹرم یوز ہوئی ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والا حق پر ہے، آپ سے مخالفت کرنے والا باطل کے اوپر ہے۔ تو قرآن بھی الفرقان ہے اور رسول اللہ بھی الفرقان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اب جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے فَلْيَصُمْ، تو اس کا کام ہے کہ اس میں وہ روزے رکھے، اور پھر آگے اس کے احکامات آئے کہ روزے کی لینتھ کیا ہے، اس میں کون سی شرعی پابندیاں ہیں، جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے، مسافر کے لیے کیا ہے، مریض کے لیے کیا ہے، پھر میاں بیوی کے تعلقات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، اگر میں ایک ایک چیز کو اس طریقے سے ڈسکس کروں گا تو پھر تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن چونکہ یہ ساری باتیں آج آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گی ہمارے فقہی احکام و مسائل کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا، چوتھے نمبر پر حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو۔